السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیارے سامعین، ہماری گفتگو چل رہی ہے درس حدیث کے اس پروگرام میں مسلمانوں کے باہمی حقوق سے متعلق۔ میں نے 3 حقوق کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا ہے۔ آج حق نمبر 4 کا ذکر آپ کے سامنے کروں گا۔ وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ۔ حق نمبر 4 یہ ہے، جب ایک مسلمان کو چھینک آئے اور وہ اس پر الحمدللہ کہے تو سامنے والا جو بھائی اس کے سامنے بیٹھا ہوا ہے وہ اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہے، وہ اس کے چھینک کا جواب دے، یعنی الحمدللہ جب وہ کہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہے۔ پیارے سامعین، حدیث کے اس ٹکڑے کے اندر کل 8 مسائل کا ذکر میں آپ کے سامنے کروں گا، لیکن آج کے اس ویڈیو میں 8 میں سے صرف اور صرف 4 مسائل کا ذکر آپ کے سامنے کروں گا۔ بقیہ 4 مسائل کا ذکر اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے کروں گا۔ نمبر 1، چھینک کا جواب دینا واجب ہے یا مستحب؟ مسئلہ نمبر 2، چھینک کا جواب کیسے دیں گے؟ مسئلہ نمبر 3 بار سے زائد اگر کسی کو چھینک آئے تو سامنے والا اس کے چھینک کا جواب دے گا یا نہیں دے گا؟ مسئلہ نمبر 4 یہ ہے، یہودی، مشرک، کافر کے چھینک کا جواب دیں گے یا نہیں؟ اگر اس کے چھینک کا جواب دیں گے تو کس طریقے سے دیں گے؟ شریعت اسلامیہ کی اس سلسلے میں رہنمائی کیا ہے؟ پیارے سامعین، چھینک کا جواب دینا یہ مستحب ہے۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الاذکار کے اندر اس مسئلے کا ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ چھینک کا جواب دینا یہ مستحب ہے۔ نمبر 2 یہ، چھینک کا جواب کیسے دیں گے؟ دیکھیے، اس سلسلے میں ایک حدیث میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، انشاءاللہ اس حدیث سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ چھینک کا جواب کیسے دیں گے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا عطس احدكم فليقل الحمد لله وليقل له اخوه او صاحبه يرحمك الله ويقول هو يهديكم الله ويصلح بالكم۔ رواہ البخاری۔ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت مذکور ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کسی شخص کو چھینک آئے تو وہ الحمدللہ کہے، اور اس کے بغل میں جو اس کا بھائی یا ساتھی بیٹھا ہوا ہے وہ اس کے چھینک کے جواب میں، یعنی جب وہ الحمدللہ کہہ دے تو اس کا صاحب ساتھی اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہے۔ وَيَقُولُ ہوا، اور جس شخص کو چھینک آئی ہے وہ اس کے بعد یہدیکم اللہ ویصلح بالکم کہے گا، یعنی یہ اس کا معنی یہ ہوگا، نمبر 1 الحمدللہ معنی یہ ہوگا ہر طرح کی کامل تعریف اللہ رب العالمین کے لیے۔ یرحمک اللہ کا مطلب ہوگا اللہ رب العالمین کی تم پر رحمت نازل ہو۔ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم کا مطلب ہوگا اللہ رب العالمین تمہیں ہدایت دے اور تمہارے احوال کی اصلاح فرمائے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا جس شخص کو چھینک آئے وہ الحمدللہ کہے گا، اور جو شخص اس کے بغل میں بیٹھا ہوا ہے وہ اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہے گا۔ پھر جس شخص کو چھینک آئی ہے وہ یرحمک اللہ کے جواب میں کہے گا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ اگلا مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ اگر کسی کو 3 بار سے زائد چھینک آ جائے تو اس کے چھینک کا جواب دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا؟
دیکھیے اس تعلق سے ایک حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا عطس احدکم فلیشمته جلیسه فإن زاد على 3 فهو مسکوم ولا يشمت بعد 3۔ ابو داود حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے، ابو داود کے اندر یہ روایت مذکور ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو چھینک آ جائے تو اس کا ساتھی اس کے چھینک کا جواب دے، یعنی یا رحمک اللہ کہے۔ فإن زاد علی 3، اگر 3 بار سے زائد چھینک آ جائے، 3 بار سے زائد چھینک آ جائے، فہو مسکوم، تو گویا کہ اس شخص کو بیماری ہے۔ ولا یشمت بعد 3، اور 3 بار سے جب زائد چھینک آ جائے تو وہ اس کے چھینک کا جواب نہیں دے گا، لیکن چھینک کا جواب نہیں دے گا لیکن اس کے لیے دعا کرے گا، اس کی صحت یابی کے لیے اس کا ساتھی دعا کرے گا، فلیدعو لہ، وہ اس کے لیے دعا کرے گا۔ حدیث حسن ہے۔ اگلا مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ اگر کوئی یہودی مشرک کافر ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور اسے چھینک آ جائے اور وہ چھینک آنے کے بعد الحمدللہ کہتا ہے، تو ہم اس کے چھینک کا جواب کس طریقے سے دیں گے؟ مثلا یہودی بیٹھا ہوا ہے اور وہ کہہ رہا ہے الحمدللہ، تو اس کے چھینک کا جواب ایک مسلمان کس طریقے سے دے گا، کس ڈھنگ سے، کس انداز سے دے گا؟ دیکھیے سب سے پہلے یہ جان لیں، ابو داؤد اور ترمذی کے اندر ایک حدیث مذکور ہے جس کے راوی ہیں ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں کان الیہود یتعاطسون عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرجون ان یقول لهم یرحمک اللہ فیقول یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ صحیح ابو داؤد کی روایت ہے۔ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور چھینکتے تھے، کس امید کے ساتھ؟ یرجون، اس امید کے ساتھ اللہ آپ کے پاس بیٹھتے تھے اور چھینکتے تھے کہ آپ ان کے لیے دعا کریں۔ کس چیز کی دعا کریں؟ یرحمک اللہ، کہ اللہ رب یعنی رحمت کی ان کے لیے دعا کرے، کیونکہ وہ جانتے تھے جب چھینک آ جائے کسی کو تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہا جاتا ہے، تو وہ اسی امید کے ساتھ آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے تھے کہ جب ابھی ہمیں چھینک آئے گی تو ہم جب الحمدللہ کہیں گے تو اللہ کے رسول ہمارے لیے یرحمک اللہ کہیں گے، یعنی ہمارے لیے اللہ رب العالمین سے رحمت کی دعا کریں گے۔ فیقول، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے؟ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، یعنی اللہ رب العالمین تمہیں ہدایت دے، ویصلح بالکم، اور تمہارے احوال کی اصلاح فرمائے۔ گویا کہ پتہ یہ چلا اس حدیث سے کہ کسی یہودی مشرک اور کافر کے چھینک آنے پر ہم اس کے لیے یرحمک اللہ نہیں کہیں گے بلکہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم کہیں گے۔ یعنی اگر ایک مسلمان ہے تو اس کے چھینک کے جواب میں یرحمک اللہ کہا جائے گا، لیکن اگر کافر ہے، مشرک ہے، یہودی ہے، نصارہ ہے، تو اس کے چھینک کے جواب میں یرحمک اللہ نہیں کہا جائے گا، کیونکہ وہ اللہ رب العالمین کی رحمت کا مستحق، اس کی رحمت کا حقدار نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے دعا کیا جائے گا، دعا کریں گے اور کہیں گے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، یہ اس کے چھینک کا یہی جواب ہوگا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر عمل رہا ہے۔ حافظ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث سے یہی استدلال کیا ہے کہ ہم ان کے چھینک کا جواب تو دیں گے لیکن وہ جواب ہدایت پر اور اصلاح بال پر مشتمل ہوگا، یعنی یہدیکم اللہ ویصلح بالکم کہیں گے اور ان کے لیے دعائے رحمت نہیں کریں گے، کیونکہ کفار اللہ رب العالمین کے رحمت کا حقدار نہیں ہیں۔ تو یہ ہماری گفتگو آج انہی چیزوں پر ختم ہوتی ہے۔ انشاءاللہ باقی جو
4 مسائل ہیں، اگلی بار انشاءاللہ اس پر گفتگو کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین ہمیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اور آپ کے احادیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام لوگوں کو ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کرنے کا مکمل طور پر توفیق اور پابندی دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔